بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت کم ہی جانتا تھا، کیونکہ میں غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے اچھا انسانی سلوک نہیں برتا جاتا تھا۔ غلاموں سے ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، اس لیے مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملاقات کروں۔ لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ مجھے سخت بخار ہو گیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی سخت ٹھنڈ اور بخار نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا، لیکن میں نے چادر اوڑھی اور سو گیا۔ کیونکہ میں غلام تھا، اس لیے جب میرا مالک آیا اور اس نے دیکھا کہ میں چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہوں تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ اس نے میرے اوپر سے چادر اتار دی اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس خوب ٹھنڈ میں بٹھا دیا۔ شدید جاڑے کی سردی اور اوپر سے بخار اور تیسرے نمبر پر قمیض بھی اترا ہوا۔ میں سردی سے خوب کانپ رہا تھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور اندر آنے کی اجازت مانگی، تو میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی خوبصورت اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا کہ اے نوجوان، کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کے جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس میں کہتا تھا نا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص میری کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے آپ کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ اگر میں سو گیا تو جو کون پیسے گا؟ اگر جو نہ پیسے گئے تو صبح مالک مجھے مارے گا۔ اس نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ جو پیسے وہ مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے ساری رات جو پیسے، اور صبح کے وقت جب حضرت بلال اٹھے تو اسے پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ تو اسی طرح اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات چکی پر جو پیسے۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام کر رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ یہ کام ایسے نہیں بلکہ ایسے ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ جب حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو ایسا کہا تو حضرت بلال بڑے دکھی ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم میں یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے بلال کو اس کی ماں کے بارے میں ایسا کہا؟ کیا تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا مغفرت کر دیجیے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے، باہر آ کر اپنا سر مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ رون دو گے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آیا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے سختہ بولے، خدا کی قسم میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں؟
جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو گئے اور گلے ملے اور ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔